رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزو، ہم یسایہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم اس کے 43ویں باب اور 44ویں باب پر پہنچ چکے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ عزیز ناظرین، یہ پروگرام بائبلی مطالعاتی پروگرام ہے اور بائبلی مطالعاتی فیس بک پیج کے ذریعے اور ای میل کے ذریعے ہمیں بہت سے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک پیغام ہمیں کینیڈا سے ہمارے دوست محل حداد سے ملا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا شکر ہو جس نے آپ کو یہ خدمت سونپی کہ آپ بائبل مقدس کو بیان کر رہے ہیں اور ہمارے سوالات کا جواب ہمیں دے رہے ہیں۔ مجھ جیسے بہت سے لوگ خدا کے کلام کے پیاسے ہیں، چاہے یہ کلام مقدس کا نیا عہد نامہ ہو یا پھر پرانا عہد نامہ۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ آپ کی شاندار کاوشوں کو بیان کر سکوں۔ آپ ناظرین کو معلومات دیتے ہیں۔ آپ کا یہ کام ایک بڑا خزانہ ہے۔ اس پروگرام کی اقساط سے ہم پوری بائبل کا بھرپور مطالعہ کر سکتے ہیں اور اس میں وقت گزارنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ میری یہ دلی دعا ہے کہ خداوند آپ کو برکت دے اور قوت دے کہ آپ اپنے پروگرام بائبلی مطالعہ کو ان سب لوگوں تک پہنچا سکیں جو شدت کے ساتھ بائبل مقدس کی تلاش میں ہیں۔ خداوند کا شکر ہو کہ میں اور مجھ جیسے بہت سے ناظرین یہ شاندار پروگرام باقاعدگی سے دیکھتے ہیں۔ خدا کا شکر ہو وہ آپ کو اس کا اجر دے گا اور آپ کو اپنے جلال کے لیے مزید استعمال کرے گا تاکہ آپ اس کے کلام کو دنیا تک پہنچا سکے۔ ہم نحل کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری یہ دعا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ پروگرام پورا کرنے کی توفیق عطا کرے جو اس نے ہمیں سونپا کہ ہم بہتوں تک کلام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ایک اور دوست نے لکھا ہے، میں بائبلی مطالعاتی پروگرام سے بہت مستفید ہوا۔ میں نے اس کو یوٹیوب پر دیکھا، کیا مجھے MP3 کی شکل میں اس کی تمام اقساط مل سکتی ہیں؟ تو میں اپنے عزیز دوست کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو یہ تمام اقساط یوٹیوب پر میسر ہوں گی۔ آپ ان کو مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب میں ایک فیچر موجود ہے اور آپ وہاں سے اس کو بآسانی MP3 میں کنورٹ کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور مزید یہ کہ ہر جگہ کے لوگ ان اقساط تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک آخری پیغام ہمارے دوست شافق سوسو کی طرف سے موصول ہوا ہے۔ بھائی ایاد، یسوع کا اطمینان آپ کے ساتھ ہو۔ اس پروگرام کے لیے خداوند یسوع مسیح کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس پروگرام کے ذریعے ہمیں ویرانے میں روز کی روٹی ملتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو حکمت دی کہ آپ بائبل مقدس کی تمام کتب کا مطالعہ ہم تک پہنچائیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو حکمت اور فضل بخشے تاکہ آپ اس کے نام کو جلال دیں اور اس مقدس کام کو جاری رکھ سکیں۔ بہت شکریہ بھائی آپ کا۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اور ہمارے ساتھ کام کرنے والے سب لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ہم اپنے ناظرین کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ہماری حوصلہ افزائی کے پیغام یا سوالات پوچھنے کے لیے اپنے پیغامات ہمیں ارسال کریں، ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ بھائی یوسف، سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ 43ویں اور 44ویں باب کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ ہم جس حصے کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ 40 تا 48 ابواب بابل کے حوالے سے ہیں۔ لوگ بابل کیوں گئے؟ یہ ان کے گناہوں کے سبب سے ہوا، اور ہم نے 42ویں باب کے آخری حصے پر غور کیا جہاں لکھا ہے، کس نے یعقوب کو حوالہ کیا کہ غارت ہو اور اسرائیل کو کہ لوٹیروں کے ہاتھ میں پڑے؟ کیا خداوند نے نہیں جس کے خلاف ہم نے گناہ کیا؟ کیونکہ انہوں نے نہ چاہا کہ وہ اس کی راہوں پر چلیں اور وہ اس کی شریعت کے طالب نہ ہوئے، اور اسی لیے اس نے اپنے قہر کی شدت اور جنگ کی سختی کو اس پر ڈالا اور ہر طرف سے آگ لگ گئی۔ حیرت کی بات ہے کہ اس اندھیرے اور مایوسی میں بھی ہمیں پرفضل الفاظ ملتے ہیں۔ اور اب اے یعقوب، جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا، یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے۔ حالانکہ ان کی پیدائش بابل میں ہوئی، پر خداوند کی نظر ان پر تھی، اور مقررہ وقت پر وہ یقیناً ان کو بابل کی اسیری سے نکال کر اپنے ملک میں لائے گا۔ اس نے بتایا کہ بائبل میں ہوتے ہوئے بھی خداوند کی نگاہ اپنے لوگوں پر تھی، اس کو ان کو واپس لانے اور برکت دینے کا وعدہ یاد تھا۔ اب میں آپ کے سامنے 43ویں باب کی چند آیات پڑھوں گا۔ اور اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے۔
تو میرا ہے. جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا, اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی. جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی, اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا, کیونکہ میں خداوند تیرا خدا, اسرائیل کا قدوس, تیرا نجات دینے والا ہوں. میں نے تیرے فدیے میں مصر کو اور تیرے بدلے کوش اور سبا کو دیا, چونکہ تو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا, اور میں نے تجھ سے محبت رکھی, اس لیے میں تیرے بدلے لوگ اور تیری جان کے عوض میں امتیں دے دوں گا. تو خوف نہ کر, کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. میں تیری نسل کو مشرق سے لے آؤں گا اور مغرب سے تجھے فراہم کروں گا. میں شمال سے کہوں گا کہ دے ڈال, اور جنوب سے کہ رکھ نہ چھوڑ. میرے بیٹوں کو دور سے اور میری بیٹیوں کو زمین کے انتہا سے لاؤ. ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے, اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا, جسے میں نے پیدا کیا, ہاں جسے میں ہی نے بنایا, ان اندھے لوگوں کو جو آنکھیں رکھتے ہیں اور ان بہروں کو جن کے کان ہیں باہر لاؤ. ان حوصلہ بخش الفاظ میں خدا اور خدا کے لوگوں کی بات ہوئی. ہمیں اس کے بارے میں آپ صحیح. کچھ بتائیے. جی ابھی جو ہم نے آیت پڑھی اس میں لکھا ہے کہ خوف نہ کر. یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 بار آیا ہے. خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. پھر 5ویں آیت, تو خوف نہ کر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. اور یسعیاہ کے 41ویں باب میں اس کا ذکر 3 مرتبہ ہوا, اور 10ویں آیت میں لکھا ہے تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. 13ویں آیت ہے مت ڈر کیونکہ میں تیری مدد کروں گا. 14ویں آیت ہراساں نہ ہو اے کیڑے یعقوب. اس چھوٹے سے حصے میں یہ 5 مرتبہ آیا ہے. خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. تو خوف نہ کر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. اور یہ ہمارے لیے حوصلہ بخش ہے. ہم اس کے لیے اتنے قیمتی ہیں کہ اس نے ہمارے لیے اپنا خون بھی بہایا ہے, اور ہم اس کے لیے اتنے اہم ہیں کہ وہ راستے میں ہمارے ساتھ ساتھ ہے. اور جب وہ ساتھ ہے, جب ایمینویل ہمارے ساتھ ہے, تو پھر ہم کیوں خوف زدہ ہوں. خداوند نے ہم سے کہا تو میرا ہے. جی تو میرا ہے. صحیح. ندیاں اور آگ ان مشکلات کو ظاہر کرتی ہیں جن سے خداوند کے لوگ مختلف ادوار میں نبرد آزما ہوتے ہیں. تاریخی لحاظ سے ندیاں اور آگ کس کو ظاہر کرتی ہیں؟ دیکھیں, میں کہوں گا کہ بابل کی اسیری کا دور, یعنی کہ آگ اور ندیوں سے گزرنا. اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی پہلی بڑی عدالت پانی کے ذریعے ہوئی, اور سدوم اور ارمورا کے ایام میں دوسری عدالت آگ کے ذریعے ہوئی. یہاں وہ مصیبت کو آگ اور پانی کے ذریعے ظاہر کرتا ہے. اور خداوند نے کہا کہ یہ بہت ہی حوصلہ بخش الفاظ ہیں کہ جب تو سیلاب سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا, اور یہ سچ ہے. اور پھر لکھا ہے کہ جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبوئیں گی. اور اگر آگ کی بات ہو تو جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی, اور اس آگ کے شعلے تجھے نہ جلائیں گے. یہ 4 عظیم وعدے ہیں کہ نہ سیلاب نہ آگ کچھ بگاڑے گی. اور میں کہوں گا کہ یہی خیال ہمیں دراصل زبور 66 میں ملتا ہے, جہاں پر لکھا ہے کہ تو نے ہمیں جال میں پھنسایا. لکھا ہے ہم آگ اور پانی میں سے ہو کر گزرے, لیکن تو ہمیں فرامانی کی جگہ میں نکال لایا. خداوند ہمیں سیلاب اور آگ میں سے گزارتا ہے, لیکن وہ اس مصیبت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. بھائی یوسف 9ویں آیت سے 13ویں آیت میں خداوند نے اپنی بات کی. وہ لوگوں کے بارے میں کہتا ہے تم میرے گواہ ہو. بھائی یوسف, آپ ہمیں 9 تا 13 آیات کے متعلق بتائیے, خداوند اور اس کے لوگ کون ہیں؟ 10ویں آیت ہے, خدا فرماتا ہے کہ تم میرے گواہ ہو اور میرے خادم بھی. اور کسی نے کہا کہ ہم خداوند کے بغیر اس کے گواہ اور خادم نہیں بن سکتے, اور اسی لیے خداوند نے اپنی بات کی کہ ہم اس کے کامیاب گواہ اور خادم بن جائیں. اور ہمیں خداوند کی ضرورت ہے, اور خداوند نے 2 بار کہا میں ہی ہوں. سمجھو کہ میں وہی ہوں, اور مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی خدا نہ ہوگا, اور میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں. 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ آج سے میں ہی ہوں, اور اسی باب کو مزید پڑھیں تو 25ویں آیت میں تیسری مرتبہ لکھا ہے کہ میں ہی وہ ہوں. غور کریں کہ میں ہی وہ ہوں, یہ 3 مرتبہ لکھا ہے. اور یونانی میں ایگلو ایلمائی کا الفاظ خروج کی کتاب کے 3 باب کی 14ویں آیت میں ہوا ہے. خدا نے موسیٰ سے کہا میں ہوں سو میں ہوں. سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. اور میں کہوں گا کہ یوحنا کی انجیل میں ہوں کا لفظ
21 मर्तबा मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ 43वें बाब में खुदावंद यहोवा खुदा ने 3 बार खुद कहा कि मैं हूँ। उसने बताया वो निजात दहिंदा है। 11वीं आयत, मैं ही यहोवा हूँ और मेरे सिवा कोई बचाने वाला निजात दहिंदा। नहीं। नए अहदनामे में मसीह के लिए लिखा है और किसी दूसरे कोई के और नहीं। वसीले से निजात नहीं, मसीह ही खुदा है। सही। 14वीं आयत से 21वीं आयत में खुदा के कामों और दुश्मनों पर उसके इख्तियार का बयान है। खुदावंद तुम्हारा निजात देने वाला इस्राएल का कदूस यूं फरमाता है कि तुम्हारी खातिर मैंने बाबुल पर खरूज कराया और मैं उन सब को फराइयों की हालत में और कसदियों को भी जो अपने जहाज़ों में ललकारते थे ले आऊंगा। मैं खुदावंद तुम्हारा कदूस इस्राएल का खालिक तुम्हारा बादशाह हूँ, जिसने समुंदर में राह और सैलाब में गुजरगाह बनाई, जो जंगी रथों और घोड़ों और लश्कर और बहादुरों को निकाल लाता है। वो सब के सब लेट गए, वो फिर ना उठेंगे, वो बुझ गए, हाँ वो बत्ती की तरह बुझ गए। खुदा कसदियों से किस तरह पेश आया, जिसने उसकी कौम को हरासा किया। इस मंजर में वो किस तरह से जाहिर हुआ। कादर मुतलिक खुदा को कुल इख्तियार है, वो हकीम और रहीम है। 18वीं आयत, यानी खुदा यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना कर और कदीम बातों पर सोचते ना रहो, और एक और अजीम काम होगा। उसने बताया कि कदीम ज़माना में यानी मूसा और फ़िरौन के दौर में खुदा ने उनको बचाया और अब वो उन्हें बाबल की असीरी से बचाएगा। कदीम बातों को याद ना करो कि मैंने तुम्हें मिस्र की सरजमीन से निकाला, क्योंकि मैं नया काम करूंगा। जैसा पौलुस रसूल ने कहा, चुनांचे उसी ने हमको ऐसी बड़ी हलाकत से छुड़ाया और छुड़ाएगा, और हमको उससे ये उम्मीद है कि वो हमें आगे को भी छुड़ाता रहेगा, और वो खुदा है। और लिखा है कि खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है। मौत से बचने की राहें भी खुदा की हैं, और उसने ही हमें माजी में बचाया। 43वें बाब के पहले हिस्सा में बयान है किस तरह खुदा ने याकूब को नजात दी और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। चौथी आयत है, क्योंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत और मुकरम ठहरा और मैंने तुझसे मोहब्बत रखी, इसलिए मैं तेरे बदले लोग और तेरी जान के इव्ज़ में उम्मतें दे दूंगा। क्या इससे ये जाहिर होता है कि खुदा सब लोगों के दरमियान तफरीक करता है? इसके मुतालिक कुछ बताएं। क्या खुदा लोगों में तफरीक करता है भाई यूसुफ? जी, चौथी आयत का आगाज चुनाचे से हुआ, और इसीलिए इससे आगे की आयत पढ़ना बहुत लाजमी है। मैंने तेरे फिदिये में मिस्र को और तेरे बदले में कूश को सबा को दिया। तू मेरी निगाह में बेशकीमत और मकार ठहरा, मैंने तुझसे मोहब्बत रखी। तारीखी लिहाज से ऐसा ही हुआ था। जैसे फारसी खोरस के बेटे कम्बजीज ने मिस्र को फतह किया, वो बादशाहों में से पहला था जिसने मिस्र पर कब्जा किया था, और खुदा ने कहा कि मैंने तेरे फिदिये में मिस्र को दिया। ये कोई तफरीक नहीं है। दरअसल खुदा ने एक तीर से 2 शिकार किए। खुदा चाहता है कि वो अपने लोगों को बचा ले, और जब खोरस ने खुदा की वफादारी से खिदमत की, सो खुदा ने अपने लोगों को देकर उसे अजर दिया, और वो इसी लायक थे कि शर्मिंदगी और जिल्लत उठाएं। मिसाल के तौर पर नबूकदनजर और सूर, इन दोनों बादशाहों के साथ क्या हुआ। यहाँ पर मैं कहूँगा कि नबूकदनजर ने खुदावंद की खिदमत बहुत अच्छी तरह की, लेकिन उसे अजर नहीं मिला। इसलिए खुदावंद ने अजर के तौर पर असूर को उसके हवाले किया, और खुदावंद के पास तमाम वजूहात मौजूद हैं कि एक तरफ खुशहाली और दूसरी तरफ बदहाली बख्शे। क्यों? एक तरफ खुशहाली और दूसरी तरफ बदहाली। लिखा है, खुदावंद ज़रख़ेज़ ज़मीन को सहरा शूर कर देता है, और उसके लिए उसके बशिंदे शरीर हैं। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि वो बहुत ही हिकमत से काम लेता है। वो लोगों का फिदिया देता है। जो तौबा करे वो उसको माफ करता है, और जो नाफरमानी करे उसे सजा देता है। हमारा खुदावंद अजीम खुदावंद है। जब उसके लोगों ने गुनाह किया तो वो अपने लोगों के साथ भी ऐसे ही पेश आया। अगर तुम राजी और फरमाबरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे। बिल्कुल। जी, कोई सवाल? 7वीं आयत, हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खल्क किया, जिसे मैंने पैदा किया, हाँ जिसे मैंने ही बनाया। इन 3 अल्फाज में क्या फर्क है? किन 3 अल्फाज में? खलक किया, पैदा किया और बनाया। ठीक है जी। 7वें आयत के मुतालिक आप क्या कहेंगे? बाइबल मुकद्दस बताती है कि इंसान एक 3 जुज़ वाली हस्ती है। पहले थस्सलुनीकियों में लिखा है, तुम्हारी रूह और जान हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक बेऐब
محفوظ رہیں۔ جانوروں کے پاس جان اور بدن ہے، روح نہیں ہے جو خدا کے ساتھ اس کو جوڑے۔ جانوروں کے برعکس انسان کے پاس روح موجود ہے تاکہ خدا کے ساتھ تعلق رکھیں۔ یہ 3 الفاظ ہیں، خلق کیا یعنی کہ روح جو کہ جانوروں میں موجود نہیں، اور پیدا کی یعنی کہ زمین کی مٹی سے ان کو پیدا کیا، اور بتایا یعنی جان جو انسان اور جانور دونوں میں موجود ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے خلق کیا اور پیدا کیا اور بنایا، اس کا مطلب روح، بدن اور جان سے ہے۔ صحیح، اس وضاحت کے لیے بہت شکریہ بھائی یوسف۔ اب میں 22ویں آیت سے 25ویں آیت تک پڑھنا چاہوں گا۔ تو بھی اے یعقوب تو نے مجھے نہ پکارا، بلکہ اے اسرائیل تو مجھ سے تنگ آ گیا۔ تو بروں کو اپنی سوختنی قربانیوں کے لیے میرے حضور نہیں لایا، اور تو نے اپنے ذبیحوں سے میری تعظیم نہیں کی۔ میں نے تجھے ہدیہ لانے پر مجبور نہیں کیا اور لبان جلانے کی تکلیف نہیں دی۔ تو نے روپے سے میرے لیے اگر کو نہیں خریدا تو نے مجھے اپنے ذبیحوں کی چربی سے سیر نہیں کیا، لیکن تو نے اپنے گناہوں سے مجھے زیر بار کیا اور اپنی خطاؤں سے مجھے بیزار کر دیا۔ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ بھائی یوسف، ان آیات سے ہمیں خدا اور لوگوں کے آپسی رویے کے متعلق کیا معلوم ہوتا ہے؟ دراصل ان آیات میں انسان کے ساتھ گناہ کا ذکر ہے۔ پہلا، تو بھی اے یعقوب تو نے مجھے نہ پکارا، زبور میں لکھا ہے، اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر اور میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا۔ دوسری چیز، تو بروں کو اپنی سوختنی قربانی کے لیے میرے حضور نہیں لایا، اور تو نے اپنے ذبیحوں سے میری تعظیم نہیں کی، اور میں نے تجھے ہدیہ لانے پر مجبور نہیں کیا اور لبان جلانے کی تکلیف نہیں دی۔ اگر تو نے اپنے روپے سے میرے لیے کچھ نہیں خریدا، اور تو نے اپنے ذبیحوں کی چربی سے مجھے سیر نہیں کیا۔ دیکھیں، اس نے کہا کہ تو نے میرے لیے یہ سب نہیں کیا۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے، اے اسرائیل تو مجھ سے تنگ آ گیا۔ ملاکی پہلے باب میں لکھا ہے، اور تو نے کہا یہ کیسی زحمت ہے، اور اس پر ناک چڑھائی، یعنی کہ خداوند کی خدمت کرنا ان کے لیے بوجھ بن گئی۔ جب آپ کو کسی سے محبت ہو تو آپ اس کی خدمت کرنا پسند کرتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو تھوڑا سا کام بھی آپ کو بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اور ملاکی کی پہلی آیات ہیں، خداوند فرماتا ہے میں نے تم سے محبت رکھی تو بھی تم کہتے ہو کہ تو نے کس بات میں محبت ظاہر کی؟ اس کے برعکس تو نے اپنے گناہوں سے مجھے زیر بار کیا اور اپنی خطاؤں کے سبب سے مجھے بیزار کیا۔ بلکہ میں کہوں گا کہ انسان نے خداوند کو زیر بار کیا، اور ہم اس کو یوں کہتے ہیں تاکہ یہاں پر موجود حوالے کو سمجھ سکیں۔ بلکہ میں کہوں گا کہ خداوند نے ہم پر اپنا فضل کیا۔ لکھا ہے کہ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا، تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں۔ یعنی کہ اب وہ نہیں رہے، اور خدا نے یہ بخشش سب کو دی ہے، اور اس بات کا انکار کرنا میں کہوں گا کہ حماقت والی بات ہے۔ دراصل وہ آپ کے گناہوں کو مٹا کر زندگی کو بحال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، 44ویں باب کی 1 تا 5 آیات میں لکھا ہے، لیکن اب اے یعقوب میرے خادم اور اسرائیل میرے برگزیدہ سن، خداوند تیرا خالق جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا اور تیری مدد کرے گا یوں فرماتا ہے کہ اے یعقوب میرے خادم اور یسرون میرے برگزیدہ، خوف نہ کر، کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا۔ میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا، اور وہ گھاس کے درمیان اگیں گے جیسے بہتے پانی کے کنارے پر بید ہو۔ ایک تو کہے گا میں خداوند کا ہوں، اور دوسرا اپنے آپ کو یعقوب کے نام کا ٹھہرائے گا، اور تیسرا اپنے ہاتھ پر لکھے گا میں خداوند کا ہوں، اور اپنے آپ کو اسرائیل کے نام سے ملقب کرے گا۔ بھائی یوسف، ہم اکثر ایمانداروں کی ان برکات کے بارے میں سنتے ہیں، گیت گاتے ہیں۔ 1 تا 5 آیات میں کس دور کا ذکر ہے؟ اگر آپ پچھلے باب کی آخری آیات پڑھیں تو آپ کو ایک شاندار فرق نظر آئے گا۔ لکھا ہے کہ تیرے بڑے باپ نے گناہ کیا اور تیرے تفسیر کرنے والوں نے میری مخالفت کی، اور اسی لیے میں نے مقدس کے امیروں کو ناپاک ٹھہرایا اور یعقوب کو لعنت کی اور اسرائیل کو تانا زنی کے حوالے کیا، اور 2 سال تک یہ ہوا۔ یہودی کہلانا ذلت تھی، اور لوگ یہودی کو دیکھ کر بھٹکا ہوا اسرائیلی کہتے تھے۔ اور 43ویں باب کا اختتام میں کہوں گا مایوسی اور مصیبت زدہ حال پر ہوا، اور پھر
ہم 44ویں باب میں لوگوں اور ان کی خوشحالی کی خوبصورت باتیں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا اور خشک زمین سے ندیاں جاری کروں گا۔ میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا اور وہ گھاس کے درمیان اگیں گے جیسے بہت سے پانی کے کناروں پر بیت ہو، اور وہ خوشحال ہوں گے یہاں تک کہ لوگ ان کا نام مانیں گے۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ ذلت کا باعث نہ ہوگا۔ ایک تو کہا گیا کہ میں خدا سے ہوں، اور دوسرا اپنے آپ کو یعقوب کے نام کا ٹھہرائے گا، اور تیسرا اپنے ہاتھوں پر لکھے گا اور اپنے آپ کو اسرائیل کے نام سے ملقب کرے گا۔ اس سے مجھے زکریا 8 کی آخری آیت یاد آتی ہے۔ رب الفاظ یوں فرماتا ہے، ان ایام میں مختلف اہل لغت میں سے 10 آدمی ہاتھ بڑھا کر ایک یہودی کا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے، اور ایماندار کا رشتہ خدا کے ساتھ بحال ہوگا اور ان کا ملاپ ہوگا۔ در حقیقت ان کی حالت ایسی ہے جیسی ہوسیہ کے 14ویں باب میں بیان ہے۔ اس میں زیتون کے درخت کی سی خوبصورتی اور لبنان کی سی خوشبو ہوگی، اور میں کہوں گا کہ ایماندار کا خدا کے ساتھ رشتہ بحال ہونا خوشائن بات ہے۔ صحیح، آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ 16ویں آیت کے کیا معنی ہیں؟ اس کا ایک ٹکڑا لے کر آگ میں جلاتا ہے اور اسی کے ایک ٹکڑے پر گوشت کباب کر کے کھاتا ہے، اور سیر ہوتا ہے، پھر وہ تاپتا اور کہتا ہے ابا میں گرم ہو گیا۔ تو یہاں پر ابا کے کیا معنی ہیں؟ جی بھائی یوسف، اس لفظ کے کیا معنی ہیں؟ یہ اطمینان کا اظہار ہے۔ جب کوئی خوش ہو تو آہ کہتا ہے، یعنی یہ جی ہاں ٹھیک ہے۔ جی سو یہاں پر کیا ٹھیک ہے؟ اس نے ایک ٹکڑے پر گوشت کا کباب کر کے کھایا، پر دوسرے حصے کا کیا ہوا؟ اور اس نے باقی ٹکڑے کھود کر ایک مورت بنائی۔ کیا یہ سمجھداری ہے کہ آدھی لکڑی سے خدا بنا لے اور باقی آدھی پر گوشت پکا کر کھائے اور کہے کہ باقی سب اچھا ہے؟ خدا نے انسان کو دماغ دیا ہے پر اس میں روح ہے، مطلب کہ خدا نے انسان کو دماغ دیا ہے لیکن اس میں روح بھی ہے، پر خدا نے انسان کو اپنا دم بخشا ہے، اور لوگ خدا کو رد کر کے ایسا کام کرتے ہیں جو پیدائشی بے دینی ہو، اس کی الگ بات ہے۔ پر اگر خدا کے لوگ بھی اس کی نقل کرنے لگیں تو کیا ہوگا، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا نے 40 سال تک بیابان میں ان کو روٹی دی؟ یہ ایک مشکل سوال ہے۔ کوئی لکڑی کے آدھے ٹکڑے پر کھانا بنائے اور باقی آدھے سے اپنے لیے مورت کھود لے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں بتائیے۔ اور 18ویں آیت میں لکھا ہے وہ نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے کیونکہ ان کی آنکھیں بند ہیں، پس وہ دیکھتے نہیں۔ آج تک ایسا ہی ہے، لوگ اپنی پسند کا معبود بناتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی خدا ہے۔ وہ اپنی خواہش کے مطابق اپنے لیے دیوتا بناتے ہیں تاکہ اپنی خواہشات، ہوس اور ناپاکی کو پورا کر سکیں، تاکہ ان کو اپنے لیے جائز بنا سکیں، اور جو ناپسند ہے وہ نہیں کرتے۔ وہ اس خدا سے اجازت لیتے ہیں، وہ خواہشات اور ہوس میں کھو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، پر ان کا طریقہ ایسا ہی ہے، وہ اپنی خواہش کے مطابق خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا کیا آپ میری بات سے متفق ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، میں بالکل آپ سے متفق ہوں، کیونکہ جب ہم 12ویں اور 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں دیوتا کا ذکر ہے۔ وہ اسے انسان کی شکل بلکہ آدم کی خوبصورت شبیہ بناتا ہے تاکہ اسے گھر میں نصب کرے، اور اس کے علاوہ آج کل لوگ اپنے گھروں میں ایسی تصویریں لگاتے ہیں اور اپنے گھروں سے نکلنے سے پہلے ان کے آگے کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں اور ان کو چومتے ہیں تاکہ انہیں برکت ملے۔ دیکھیں 21ویں صدی کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ انسان بت پرستی سے توبہ کرے تو اس کے لیے اچھا ہے، ورنہ انجام برا ہوگا، اور مسیح کے آنے سے پہلے اگر اس کو نظر انداز کر بھی دیا جائے تو ابن آدم کے آنے کے بعد اس کا کوئی جواز نہیں، کیونکہ اس نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ حقیقی خدا وہی ہے، کیونکہ اس نے ہمیں نور بخشا تاکہ ہم اس کی پرستش کریں، نہ کہ بتوں کی پرستش کریں، اور نہ ان سے برکت اور رہنمائی اور ہدایت مانگیں۔ اس کا انجام بہت برا ہے۔ دراصل یہ افسوسناک ہے۔ خداوند کا شکر ہو کہ ہمیں بائبل مقدس کے نور میں لے گیا تاکہ خداوند کو جانے، تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ بالکل
शुक्रिया भाई यूसुफ। अगली किस्त में हम खुदावंद के फजल से अगले अबवाब का मुताला करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा आपको बरकत आइए अब दे। मेहमानों से राय जाने। 43वें बाब के आगाज में हमने हौसला बख्श बातों और बरकत के वादों के मुतल्लिक सीखा। क्या आप में से कोई हमें बता सकता है? दूसरी आयत, जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी। सैलाब मुसीबत की निशानी है। अगर वो बढ़कर नदी बन जाए तो भी खुदावंद संभाल लेगा। उसने कहा, जब तो आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी। अगर शोला की फिक्र हो तो शोला तुझे ना जलाएगा। ये लोगों की मुसीबतें और खुदा की अदालत की तारीख का बयान है। मुसीबतें सैलाब या आग की शक्ल में आई। जी भाई यूसुफ। नदी बल्कि दरिया सैलाब को जाहिर करता है जो हर एक को बहा कर ले जाता है। इंसान का कहर। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी चीज, कोई हमें बताएगा कि आज के प्रोग्राम से हमने क्या सीखा? मैं सोचता था कि शायद खुदा लोगों के दरमियान तफरीक करता है, लेकिन मैंने सीखा कि वो किसी भी शख्स में कोई तफरीक नहीं करता। दरअसल लोगों की शरारत के नतीजे में उसकी अदालत होती है ताकि वो लोगों का फिदिया हो। जो लोगों को दूसरों से अलग करती है वो उनकी रास्तबाजी है। जब खुदा के लोग गुमराह बिल्कुल। हुए, उसने उनको दुश्मन के हवाले किया। सदाकत कौम को सरफराजी बख्शती है, पर रुसवाई। गुनाह से उम्मतों की रुसवाई है। आप सबका शुक्रिया। भाई जी, यूसुफ खुदा आपका आपको भी बरकत दे। शुक्रिया।